ایک شعر یاد کر لو, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باد مخالف, جب مخالف سے ہوا چلتی ہے نا تو شاہین کی پرواز اوپر ہو جاتی ہے. دیکھو جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں نا, آپ نے دیکھو ایک دم بعض دفعہ جہاز دھڑام سے نیچے آتا ہے, ویسے ایک دم سانس پھولتا ہے نا, وہ ویکیوم ہوتا ہے, وہاں ہوا نہیں ہوتی. جہاز جب چل رہا ہو نا, پلین میں آپ بیٹھے چلتے چلتے جا رہا ہوتا ہے, بعض بڑی ایک دم سے نیچے ہوتا ہے, سب ایک دم کلمہ پڑھ, جو کافر ہوتے ہیں نا وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اس وقت. سب کلمہ پڑھ کے اللہ. ابھی میں جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو میں نے زندگی میں جہاز میں اتنے جھٹکے نہیں کھائے ہیں کبھی, کئی دفعہ کیا جہاز کا سفر, لیکن وہ عجیب ہی, وہ جہاز جب ہلنا, بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں میں. جہاز ہلنا پہلے تو کیا ہوا, تھوڑا سا ہلا, تو ایئر ہوسٹس نے کہا نارمل ہے, کوئی گھبرائے نہیں آپ لوگ. اچھا میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا وہ پیچھے کیبن کی طرف, تو میں جب وہاں سے آیا تو مجھے ایئر ہوسٹس نے کہا تھوڑا سا ٹھہریں, ابھی آپ جائیں. تو وہ جہاز پھر ہلا یوں کر کے, پھر تھوڑے سے, ابھی تک کوئی ذکر نہیں کر رہا, درود شریف نہیں پڑھ رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایئر ہوسٹس کو مسکرانے کے چونکہ پیسے ملتے ہیں, گھبرا وہ بھی رہی تھی, مگر مجھے پتا تھا اس کو چونکہ مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہو, آپ اگر پریشان ہو گئی تو پبلک تو مر جائے گی پھر, ورنہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی اندر اندر سے کیا ہو رہی ہے. پھر ہلا, موسم بہت خراب ہو گیا تھا, سندھ کے اوپر جب گزر رہے تھے نا, تو وہ اتنا زیادہ پھر ہلنا شروع ہوا ہے کہ وہ, میں بھی دائیں بائیں گر رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا آپ تو بیٹھو کسی طرح سے جا کے. مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ راستہ نہیں مل رہا تھا, مجھے راستہ مل گیا. اب جب وہ کھانے کی جو ٹرے رکھی ہوئی ہے وہ ہل رہی ہے, دھڑ دھڑ دائیں بائیں جا رہی ہے, ادھر جا کے گر رہی ہے, ادھر جا کے زیادہ ہو گئی. 1 گھنٹے تک یہ کنڈیشن رہی ہے. اب بعض لوگوں کی طبیعتیں خراب, گھبرا رہے ہیں نا, یہ تو موت آ گئی بھائی. اب ایک خاتون تو بالکل پاگل ہو گئی, ان کو اٹھا کے اب لے کے کہاں جائیں, یہاں کوئی ایمبولینس تھوڑی آئے گی. اب وہ گھبرا رہے ہیں بھائی, یہ تو مر رہے ہیں. اب وہ ایئر ہوسٹس ہیں 3-4, وہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں مسافروں پہ, بھائی جا کے سمجھا یہ نارمل ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو یہ کہنا ہے نا, ہم تباہ بھی ہو گئے تو آخری وقت تک یہ کیا کہے گی, اس کو تو پیسے مل رہے ہیں اس چیز کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ پھر کلمے کی آوازیں آنا شروع ہو. اب میں بیٹھا ہوا, میں نے کہا طارق صاحب مہنگا پڑ گیا اسلام آباد کا بیان جو ہے نا, اسلام آباد جا رہا تھا بیان کے لیے, تو میں نے یہ سوچا کہ کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے نا. اب جب جو چیز ہو رہی ہے اس پہ تو آدمی کیا پریشان ہوگا. تو میں نے کہا بھائی میرے ذمے 2-3 کام ہیں, ان کی وصیت میں نے کر دی تھی. میں نے کہا ہاں ان کی وصیت کر دی تھی. میں نے کہا یار ابھی توبہ کر لو اچھی طریقے سے. اب میں نا اندر سے ہل تو رہا ہے تھوڑا تھوڑا, جتنا ہی ٹارزن ہو, بہادر ہو, تھوڑا بہت اندر سے آدمی, وہ مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی اللہ سے موت مانگتا تھا, اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. بہت پریشان رہتا تھا وہ کہ اللہ تو مار دے, اللہ موت دے دے. جیسے ہوتا ہے نا بعض خواتین بولتی ہیں مر جائے, بچے کو کہتی ہے نا مر جائے اللہ کرے. تو بار بار موت مانگ رہا ہے, موت مانگ رہا ہے. ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو دعا مانگ رہا ہے, اللہ میں قرضوں سے تنگ آ گیا ہوں, بیوی نافرمان ہے, بچے نافرمان ہیں, اے اللہ موت دے دے. اوپر ایک شرارتی بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک پھندا پھینکا اوپر سے, گول پھندا تھا, رسی میں پھینکا اوپر. اب کیا ہے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے, ایک دم پھندا اس کے سامنے گول. اب یہ پریشان, یہ کیا, اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, تو اس پھندے میں اپنا سر ڈال لے, میں تجھے اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, اے اللہ ادھر تو کوئی بندہ, تیرے ساتھ تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, تو سیریس ہو جاتا ہے. میں تو مذاق کر رہا تھا, تو سیریس ہو گیا. تو مجھے بھی وہ یاد آ رہا تھا کہ ہاں بھائی بڑے بیانات کیے, موت موت موت. تو خیر ہم نے تھوڑا سا کوشش کی نارمل ہونے کی, مر جائیں گے نا. تو میں نے پھر یہ سوچنے لگا چلو اچھا ہے جہاز کی موت ایسی ایک ہی دفعہ میں ٹھاک کر کے لگو ایک دم غائب, ورنہ بستر پہ پتہ نہیں ابھی ٹانگوں سے جان نکل گئی, ٹھیک ہے نا, ابھی انگلیوں سے نکل رہی ہے, پرابلم ہو جائے گی. اور یہ سوچ کے ہوئے بہرحال 1-1.5 گھنٹے کے بعد جا کے سیٹ ہو گیا. تو میں اصل کیا بتا رہا تھا, کہاں چلا گیا. تو جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا تو جہاز تھوڑا سا ایک دم کیا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے, اس کی پرواز میں کمی آتی ہے. ہوا جتنی مخالف سمت میں تیز ہوگی جہاز کی پرواز اتنی ہی اونچی ہوگی. وہ جہاز تو ہوا میں اڑتا ہے نا, خلا میں تھوڑی اڑ سکتا ہے. تو اس لیے جو اختلافات اتنے ہیں, وہ جماعت المسلمین چلا گیا, وہ کہہ رہے یوں کرو, وہ کہہ رہے یوں کرو. دیندار آدمی دین پہ آتے ہی پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس لیے اللہ قبول کر لے گا. صرف کلمہ بھی پڑھ لیا نا, توحید پہ قائم رہ گئے, اپنے عقیدوں کو درست کر لیا,
اور 5 ٹائم نماز پڑھ لی, کسی بھی طریقے سے پڑھ لو, کسی بھی مسلک پہ پڑھ لو, ان چھوٹے موٹے اختلاف کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کسی عورت کو کہ تو مردوں کی طرح کیوں پڑھتی تھی, تو جہنم میں جائے گی, اور تو عورتوں کی طرح کیوں پڑھتی تھی, تو جہنم میں جائے گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, سمجھ میں آ جائے عمل کریں, نہیں آئے تو جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. اصل جو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا ان کو فوکس کرنا چاہیے.